السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے بادشاہ کی حکمت عملی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک عظیم سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ عام بادشاہوں کی طرح صرف تخت و تاج میں نہیں جیتا تھا، بلکہ اپنی رعایا کے دکھ درد میں شریک رہتا تھا۔ مگر ایک بات سب کو حیران کرتی تھی۔ اس بادشاہ کے فیصلے ہمیشہ انوکھے اور نرالے ہوتے تھے۔ درباری اکثر سرگوشی کرتے، یہ بادشاہ بڑے عجیب طریقے سے فیصلے کرتا ہے، پتہ نہیں یہ سلطنت کیسے چلے گی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہر فیصلہ اپنی حکمت ظاہر کر دیتا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ ایک غریب کسان روتا ہوا آیا اور بولا، جہاں پناہ، میرا کھیت سوکھ گیا ہے، نہ پانی ہے، نہ بیج خریدنے کے پیسے۔ اگر مدد نہ ملی تو میرا گھرانہ بھوک سے مر جائے گا۔ سب درباری سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ اسے سونا یا چاندی دے گا، لیکن بادشاہ نے مسکرا کر کہا، محل کے باغ سے سب سے قیمتی پودے کی جڑ کاٹ کر اس کسان کو دے دو۔ یہ سن کر سب درباری چونک گئے۔ ایک وزیر نے آہستہ سے کہا، جہاں پناہ، یہ جڑ تو لاکھوں کی ہے، اسے دینا سلطنت کا نقصان ہے۔ مگر حکم بادشاہ کا تھا۔ جڑ کسان کو دے دی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کسان کی زمین سرسبز ہو گئی۔ کھیتیاں لہلہانے لگیں، پورے گاؤں کو خوشحالی ملی۔ تب سب کو سمجھ آیا کہ بادشاہ نے صرف ایک کسان نہیں بلکہ پورے گاؤں کو بچا لیا ہے۔ کچھ ہی دن بعد ایک فقیر دربار میں آیا۔ وہ بولا، جہاں پناہ، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ سب نے سوچا، بادشاہ چند سکے یا کھانے کی پلیٹ دے گا۔ لیکن بادشاہ نے کہا، فقیر کو شاہی باورچی خانے کا سب سے بڑا دیگچہ دے دو۔ درباری حیران ہو گئے۔ جہاں پناہ، ایک دیگچہ بھوک کیسے مٹائے گا؟ فقیر وہ دیگچہ لے گیا اور گاؤں کے سب غریبوں کے ساتھ مل کر اس میں کھانا پکانے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے گاؤں میں کوئی بھوکا نہ رہا۔ سب نے دیکھا کہ بادشاہ نے صرف ایک آدمی نہیں بلکہ پورے گاؤں کو سہارا دیا۔ ایک دن بادشاہ نے تخت کے نیچے سے ایک قیمتی پتھر نکالا اور ایک عام سپاہی کو دے دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ وزراء نے کہا، جہاں پناہ، یہ قیمتی پتھر خزانے کی زینت تھا، آپ نے
ایک سپاہی کو دے دیا۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہ تخت میری طاقت کی نشانی ہے، لیکن اصل طاقت ان لوگوں کی ہے جو اس تخت کی حفاظت کرتے ہیں۔ سپاہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، جہاں پناہ، ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، لیکن اب تو اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ یہ سن کر پوری فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اکلوتے شہزادے کو بازار میں عام کپڑوں میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ وہ رعایا کے ساتھ وقت گزارے۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن چند دنوں بعد شہزادہ واپس آیا اور بولا، ابا حضور، مجھے احساس ہوا کہ رعایا کے دکھ درد کیا ہوتے ہیں۔ اب جب میں بادشاہ بنوں گا تو ان کا درد اپنا درد سمجھوں گا۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، یہی اصل حکمت ہے۔ جو رعایا کے دکھ سمجھے گا وہی اصل بادشاہ کہلائے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ رعایا کو ہر بار لگتا کہ بادشاہ کا فیصلہ انوکھا ہے، لیکن کچھ وقت بعد حقیقت سامنے آ جاتی کہ وہ فیصلے سب کے لیے بھلائی اور خوشحالی لے کر آتے ہیں۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو اس کے مقبرے پر یہ الفاظ لکھے گئے، یہ وہ بادشاہ تھا جس نے انوکھے فیصلوں سے رعایا کے دل جیتے اور حکمت عملی سے سلطنت کو خوشحال بنایا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر کام میں حکمت عملی سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ شکریہ۔